ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 182 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ تعالی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 71 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ فضل بعضکم علی بعض، اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. پھر رزق کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں مختلف دی ہیں، مال و دولت ہو، اچھی صحت ہو اور چیزیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما کے ایک مثال بیان فرما رہا ہے. اب کنٹینیوس 3-4 مثالیں آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں، اخلاقی رویے کہہ لیں یا ایک مالک کی اپنے نوکر یا خادم کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ کن ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر ہوتی ہے، اس کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ تم نے خدا کو وہ درجہ بھی نہیں دیا ہوا جو ایک غلام اپنے مالک کو دیتا ہے. یعنی جو کچھ تم اپنے لیے پسند کیے ہوئے ہو نا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو صحیح معنوں میں نہیں مانتے. ان میں سے یہ پہلی مثال آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے رزق کے معاملے میں. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، تو جنہیں رزق کے معاملے میں فضیلت دی گئی ہے، جن کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو کبھی نہیں دیں گے، گفٹ نہیں کریں گے. فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، تاکہ وہ بھی اس مال میں ان کے ساتھ برابر ہو جائے. یعنی تم بھی کبھی اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو، جو اس وقت ایک غلامی کا سسٹم چل رہا تھا، آج کے دور میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھ لیں ایک ماڈرن فارم میں جو گھر میں کام کرنے والے لوگ رکھے ہوئے ہیں یا کسی بڑے زمیندار کی زمین میں کام کرنے والے کسان ہیں، تو ایک بڑا ذمہ دار جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، وہ کبھی بھی اپنا مال اس طرح اپنے سب آرڈینیٹس میں تقسیم نہیں کرے گا کہ برابر ہو جائے. مالک اور آقا کا فرق جو ایک غلام کی حیثیت سے اس کے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کے ساتھ وہ فرق ہی ختم ہو جائے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمت کے معاملے میں تم جھگڑا کرتے ہو، اس سے منکر ہوتے ہو؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی بھی تو تم سے یہی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ساری نعمتوں کا مالک اللہ ہے. جب تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ دولت میں شریک نہیں کرتے، حالانکہ وہ دولت بھی ہم نے تمہیں دی ہوئی ہے، اور اللہ کے کیس میں تو ہر چیز کا مالک ہی وہ ہے. تو جب ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو اللہ کے مقابلے پہ جو ہستیاں تم نے کھڑی کر لی ہیں ان کو وہی حق دو جو اللہ کا حق ہے. تو یہ شرک ہے. یہ شرک تو تم خود اپنے لیے بھی گوارا نہیں کرتے ہو. یہ بات سمجھانے کے لیے تھی. اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بعض اوقات بات سمجھانے کے لیے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو معاشرے میں رائج ہوتی ہیں. لہٰذا ان باتوں سے توہین مذہب کا کوئی پہلو نہیں نکلتا. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہاں پہ بعض لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کوئی دنیاوی زندگی سے مثال دے دیں تو وہ فوراً گستاخی کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. یار یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ آپ مجھے بتائیں اللہ تعالی اور مخلوق کا کتنا فرق ہے؟ کیا اللہ کا جو اپنی مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے وہی رشتہ ایک عام مالدار شخص کا اپنے خادم کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ اس کی مخلوق نہیں ہے، برابر کا انسان ہے، صرف اسے کم نعمتیں ملی ہیں اسے زیادہ. لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے مثال بھی بیان کر رہا ہے.
اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اس طرح کی مثالیں بیان کرنے سے کوئی توہین مذہب والا ایلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ان کو بنیاد بنانا چاہیے۔ ہم اپنی اردو کی لنگوسٹک میں بھی کسی شخص کی دوستی کو شو کرنے کے لیے کہتے ہیں فلاں فلاں کا یار غار ہے۔ اب نعوذ باللہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ والا فلاں جو ہے وہ رسول اللہ کی جگہ ہے اور وہ والا فلاں جو ہے وہ حضرت ابوبکر کی جگہ ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا، لیکن مثال دی جاتی ہے ایک جگری دوستی کے لیے، ایک محبت کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے۔ اس قسم کی جب مثالیں دی جائیں باتوں کو سمجھانے کے لیے تو ان کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگتا۔ ہماری پولیٹیکل جماعتیں بھی کیا کہتی ہیں، یہ جو فلاں فلاں لوگ ہیں نا یہ اپنے اس بڑے پولیٹیکل لیڈر کے حواری ہیں۔ حواری لفظ بولا جاتا ہے نا، حالانکہ حواری کی ٹرم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے جو ان پر ایمان لے کر آئے تھے، لیکن ہم اپنی اردو لنگوسٹک میں حواری کی مثال پیش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح مثال پیش کر کے بات کو سمجھایا جاتا ہے، اس میں توہین مذہب کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں جو پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر ہے، جن کا مقصد قرآن و سنت کو سمجھنا نہیں ہوتا بلکہ بال کی کھال اتارنا ہوتا ہے، گفتگو میں کیڑے نکالنا ہوتا ہے، وہ عموماً اس طرح کی مثالوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو جی کیا مثال دے رہا ہے، کدھر وہ ہستیاں اور کدھر ہم۔ میں نے ایک اپنے لائیو سیشن میں اپنے چند قریبی سٹوڈنٹس کے لیے یہ بات کی کہ جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے حق چار یار تھے، عشرۃ مبشرہ تھے، 10 قریبی آپ کے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ تن من دھن لگایا، اس طرح اللہ کا شکر ہے ختم نبوت کی برکت سے جو ہم نے یہ دعوت لانچ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس طرح کے مخلص ساتھی دیے ہیں، تو ظاہر مثالیں تو ادھر سے دی جائیں گی۔ تو یہاں ذمہ دار علماء نے باقاعدہ پریس کانفرنسنگ کر کے تمام بڑے بڑے فرقوں کے علماء بٹھا کے کہا کہ دیکھو اس نے دعوے نبوت کر دیا ہے، یہ کہہ رہا ہے میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ عشرہ مبشرہ ہے، اور یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، خود سے ہی بنا دیا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یار غار کی مثال دیتے ہیں، اس میں کبھی ان کو خیال نہیں آتا کہ ایک کو وہ نبی مان رہے ہیں دوسرے کو ابوبکر مان رہے ہیں۔ یہ لوگ حواریوں کی مثال دیتے ہیں، اس وقت انہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ حضرت عیسیٰ مان رہے ہیں ان کو اور اپنے ساتھیوں کو حضرت عیسیٰ کے صحابہ مان رہے ہیں۔ تو ایویں بال کی کھال اتارنا۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ کے لیے غلط مثال بیان نہیں کرنی چاہیے۔ غلط مثال سے مراد یہ کہ ایسی مثال جو فٹنگ نہیں بیٹھتی، وہ توہین مذہب نہیں ہوگی، وہ کہا جائے گا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ بات کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پبلک میں یہ مشہور ہے، دیکھیں نہیں جس طرح آپ دنیاوی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے، پہلے آپ محلے کے کونسلر تک پہنچیں گے، پھر آپ MNA تک پہنچیں گے، پھر آپ صوبائی لیول کے اوپر کسی چیف منسٹر تک پہنچیں گے، اور یوں کرتے کرتے آپ پرائم منسٹر تک پہنچتے ہیں۔ اس طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو بیچ میں ہستیاں ڈالنی پڑتی ہیں۔ اب جب یہ کوئی مثال بیان کرے گا تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ مثال اللہ کے لیے فٹ نہیں بیٹھتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے اس قسم کے کوئی واسطے بیچ میں نہیں ڈالے ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام جو توسل اور وسیلہ ہیں اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو وہ اس اعتبار سے ہے کہ وہ ہمیں طریقہ سکھائیں گے، نہ کہ یہ کہ ہم نے اللہ سے جب دعا کرنی ہے تو پہلے ہم نے بزرگوں سے دعا کرنی ہے، پھر بزرگ آگے اپنے سے بڑے بزرگوں سے دعا کریں گے، وہ آگے ان سے بڑے بزرگوں سے دعا کریں گے، وہ تابعین سے کریں گے، وہ پھر صحابہ سے کریں گے، وہ پھر آل البیت سے کریں گے، پھر آل البیت جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے کریں گے، اور پھر رسول اللہ ہماری بات اللہ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو آپ فرمائیں میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، میں بالکل تمہارے قریب ہوں، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے کوئی مثال بیان نہیں کی اپنے تک پہنچنے کے لیے، تو اس قسم کی مثالیں بیان کرنا وہ تو غلط ہے۔ لیکن وہ مثالیں جن کے ذریعے آپ اینالوجی قریب قریب بنا کے
بات سمجھا سکتے ہیں تو یہ اللہ کی سنت ہے. اور سورۃ النحل میں یہ 3-4 اوپر تلے اکٹھی مثالیں آئیں گی, اور ایسی عجیب و غریب مثالیں ہیں کہ اگر کسی کو یہ نہ بتایا جائے کہ یہ مثالیں قرآن میں لکھی ہیں تو یہ توہین مذہب کا فتویٰ ان مثالوں کے اوپر لگ جائے گا. سیدھی سی بات ہے, مجھے بتائیں یہ جو مثال پہلے ہی آئی ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی امیر شخص اپنے غلام کو مال دے کر برابر شریک نہیں کر سکتا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے تم اس قسم کے شریک ٹھہراتے ہو. یہ اللہ نے کہا کہ اس طرح میں بھی کبھی کسی پیغمبر کو, فرشتے کو, کسی جن کو, کسی بزرگ بابے کو اپنا کوئی اختیار تفویض کر کے اپنے ساتھ برابر نعمتوں میں شریک نہیں کروں گا. یہ سب میری مخلوقات ہیں. یہ سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. حالانکہ مثال بنتی کوئی نہیں ہے, لیکن قریب ترین یہی مثال دی جا سکتی ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیول پہ تو جا کے کوئی مثال دی نہیں جا سکتی نا. اللہ کا اور مخلوق کا فرق جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ جتنی بھی مثالیں دیں, بہرحال وہ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا. اور اللہ کی تو ہر نعمت اپنی ہے, باقی سب تو ادھار کی نعمتیں انجوائے کر رہے ہیں, ہاں وہ انسان ہو, جن ہو, فرشتے ہو, پیغمبر ہو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اپنے نفس سے, تمہاری سپیشی سے, تمہاری ہی جنس سے عورتیں بنائیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً, اور پھر ان عورتوں کے ذریعے اللہ نے تمہیں بیٹوں کی نعمتوں سے نوازا. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی نعمت ایک بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی, کیونکہ عورتوں نے تو جنگیں نہیں لڑنی ہوتی. یہ تو اب ایک سویلائزڈ ورلڈ آپ کو نظر آ رہا ہے. ادروائز پہلے تو قبائلی سسٹم کے اندر جس کے پاس زیادہ مین پاور ہوتی تھی وہی قبیلہ سروائیو کرتا تھا, اور باقاعدہ سیکورٹی کے اوپر لوگ ہوتے تھے. دن کے وقت لوگ مزدوری کرنے جاتے تھے تو پیچھے سے پتہ چلا کہ خیموں کے اوپر حملہ ہوا ہے, عورتوں کو, بچوں کو وہ غلام بنا کے دوسرے قبیلے کے لوگ لے گئے اور باقیوں کو قتل کر کے چلے گئے ہیں. یہ تو آج کی جو دنیا ہے, یہ تو آپ سمجھ لیں پرانی دنیا سے کمپیئر کریں تو جنت ہے. اس کی کچھ جھلک آپ کو ارطغرل ڈرامے میں انہوں نے دکھائی ہے. وہ بیچارے جاتے ہیں پیچھے سے, وہ تاتاری حملہ کرتے ہیں, سب کچھ ختم. آپ ذرا امیجن کریں, آج تو آپ سکون سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, واپس آتے ہیں, اتنا سویلائزڈ ورلڈ ہے. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. چونکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, پھر بیٹوں کی ضرورت ہوتی تھی قبائلی سسٹم کے اندر. بیٹیوں کی حفاظت بھی بیٹوں نے کرنی ہے. جتنے بیٹے ہوں گے اتنی مین پاور ہوگی, اتنی طاقت ہوگی, آپ کا قبیلہ اسٹرانگ ہوگا اور وہ سروائیو کر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری نعمتیں بھی تو میں تمہیں دے رہا ہوں. یہ عورتیں تمہاری جو بیویاں ہیں تمہاری جنس سے, یہ میں نے تمہیں نعمت دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ٹاپ آف لسٹ جو نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نیک سیرت بیوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کر دیا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دو اجنبی مرد و عورت شادی کے بعد جب ایک بندھن میں آ جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے جو سگے بہن بھائیوں میں نہیں ہوتی ہے. یہ غیر معمولی چیز ہے. یہ جو ایک لو میرج والا معاملہ ہے وہ تو الگ, زیادہ تر تو ارینج میرج ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو اس طریقے سے جانتے بھی نہیں ہیں, لیکن شادی کے بعد یک جان دو قالب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محبت کا رشتہ رکھ دیا میاں بیوی میں. پھر اس کو اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے اولاد کے ذریعے. دو بانڈ ہیں, ایک سیکس کا بانڈ, ایک اولاد کا بانڈ. ظاہر ایک خاندانی سسٹم وجود میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے تمہیں بیویوں کی نعمت دی ہے, ان کے ذریعے بیٹے عطا کیے, وہ حفدہ, اور اس کے بعد پوتے بھی دیے. آپ دیکھیں کہ چھوٹے بچوں میں اللہ نے اتنی اٹریکشن رکھی ہے ماں باپ کے لیے کہ اس طرح کی اٹریکشن اور کسی نعمت میں نہیں ہے. اور جب انسان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر اسے چھوٹے بچوں کی خواہش ہوتی ہے, وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اس کو پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ذریعے. پھر دوبارہ سے ان کا ٹی ناٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ پھر کمپیئر کرتے ہیں کہ اچھا یہ میرا پوتا جو حرکتیں کر رہا ہے نا, تو یہ میرا بیٹا بھی اس طرح بچپن میں کرتا تھا, یا میری بیٹی بھی یہی حرکتیں کرتی تھی جو اب یہ پوتی کر رہی ہے یا نواسی کر رہی ہے. تو اس سے کمپیئر کرتے ہیں. اس میں بھی ایک اللہ نے لذت رکھی ہے خاندانی سسٹم میں.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ تمہیں جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ رزق کے طور پر عطا کرتا ہے. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کر دی کہ جن ہستیوں کی طرف تم ان نعمتوں کو منسوب کر رہے ہو کہ فلاں پیر نے مجھے بچہ دے دیا، فلاں درگاہ پہ میں گیا تو مجھے بچہ ملا، فلاں بت کے سامنے میں پیش ہوا تو مجھے بچہ ملا، یا فلاں نعمت ملی، یہ سب اللہ نے دی ہیں. تو یہ ناشکری ہے کہ نعمتیں اللہ دے اور تم اسے منسوب کرو مخلوق کی طرف، خواہ وہ بڑے سے بڑے کوئی بھی ہستی ہو. یہاں کتنے پیر ہیں جو خود بے اولاد ہے اور لوگوں کو اولاد دے رہے ہوتے ہیں، کئی ہیں اپنی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. سورہ شورا میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس نعمت سے محروم رکھتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. خود آپ نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ علیہ السلام کی 11 بیویوں میں سے 9 جو ہیں وہ بے اولاد ہیں، کوئی اولاد نہیں ہوئی. 10ویں سے بھی ایک بچہ پیدا ہوا سیدہ ماریہ قبطیہ سے، ابراہیم، وہ فوت ہو گئے. اور باقی جو 6 آپ کے بچے ہیں، 2 بچے اور 4 بچیاں، وہ سیدہ ختیجہ سے ہیں. باقی ساری بیویاں بے اولاد ہیں. اللہ کی مرضی. کوئی انسان یہ والی نعمت زبردستی نہ خود حاصل کر سکتا ہے نہ کسی کو دے سکتا ہے. باقی جو میڈیکل سائنس کی ترقی کی وجہ سے بانجھ پن کا علاج ہوا یا اور ایشوز ریزالو ہوئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ فزیکل فینومینا آف نیچر چل رہے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. ادھر بھی جہاں اللہ کی مرضی نہیں ہوگی وہاں سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوگا. کئی لوگ ہیں جن کی بیویاں فوت ہوئیں، ان کی اولاد تھی، دوسری جگہ شادی کی ایسی عورت سے جس کی پہلے خاوند سے اولاد تھی. جب یہ 2 میاں بیوی بنے ان کی اولاد ہی نہیں ہو رہی. اللہ کے فیصلے. میڈیکلی کوئی ایشو نہیں ہے. پھر بھی کئی لوگ ہیں 15-20 سال تک انہوں نے علاج کروایا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں علاج کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ نارمل ہیں. ڈاکٹر واپس بھیج دیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی. 15 سال بعد اللہ تعالیٰ دولت دے دیتا ہے اولاد کی. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے سوا اور ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں. کون سی ہستیاں؟ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ہستیاں آسمانوں میں اور زمین میں کسی بھی شے جو رزق کی فارم میں ہے اس کی مالک نہیں ہے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. اب جیسے ہی اس قسم کی آیات آتی ہیں نا تو فوراً وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں چھوڑنا تو وہ کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. جی بھئی اللہ تعالیٰ تو کیٹاگوریکل ڈینائل کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہستی بھی مالک نہیں ہے کسی بھی چیز کا. بت ہوں، فرشتے ہوں، انسان ہوں، پیغمبر ہوں، جنات ہوں، ساری کی ساری ہستیاں، یہ کسی بھی شے کی مالک نہیں ہے. سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. اور ساتھ من دون اللہ بھی آیا. عیسیٰ اور ان کی ماں من دون اللہ ہے اس اعتبار سے کہ لوگوں نے انہیں خدا بنایا. ویسے تو وہ حزب اللہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں بالکل کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا، ننگی تلوار کی طرح بیان ہوتی ہے. کہا من دون اللہ آئیں گے، خدا کے مقابلے میں تم نے کھڑے کر لیے اور ان کی عبادت کر رہے ہو. ساتھ ہی فرمایا جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے، تاکہ اگر کسی کو یہ وہم آئے کہ ہم تو بزرگ بابوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم انہیں توسل کے طور پر اختیار کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا عیسیٰ اور ان کی ماں بھی کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں.
تو میرے بھائی اگر عیسیٰ اور سیدہ مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو غوث پاک ہوں یا رابعہ بصریہ ہوں یا بایزید بستامی ہوں، وہ تو شاہی کوئی نہیں ان ہستیوں کے مقابلے میں. اور کہا یہ روٹی کھانے کے محتاج ہے. اگر یہ روٹی کے محتاج ہے، رزق کے محتاج ہیں جو اللہ دیتا ہے، تو باقی تو پھر کوئی شاہی نہیں نا. ان سے بڑی ہستیاں کون سی ہو سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جب اس طرح کی باتیں بیان فرماتا ہے تو ظاہر ہے تعویل خاص کے اعتبار سے تو جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے ان کے شرک کی نفی کی جاتی ہے، لیکن تعویل عام میں وہ جنرلائز ہوتا ہے. اسی لیے میں ہمیشہ شرک کو کنڈیم کرنے کے لیے وہ آیات پیش کرتا ہوں جو نبیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تاکہ اگر شیطان کسی کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ اولیاء اللہ کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، تو ہم پھر بتائیں کہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم سے بڑا کون سا انسان ہو سکتا ہے؟ اولو العزم 5 پیغمبروں میں ہے، اور ان کی ماں سے بڑی کون سی ولیہ ہو سکتی ہے؟ سیدہ مریم. تاکہ اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ان لوگوں نے جو بابے کھڑے کیے ہوئے ہیں وہ تو کوئی کسی بھی چیز کے مالک نہیں، وہ تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پر. فلا تضربوا للہ الامثال، پس مت بیان کرو اللہ تعالی کے لیے مثال. یا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مانند کسی اور کو نہ ٹھہرا لو. دونوں باتیں درست ہوں گی. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ہم جو کچھ جانتے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے ہی جان رہے ہیں نا، تو در حقیقت ہم کچھ بھی نہیں جانتے. اور باقی جو آخرت میں ہونے والا ہے وہ تو اللہ ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، ہم تو نہیں جانتے جب تک کہ خود دیکھ نہیں لیں گے. اور یہ اللہ کا فضل اور رحم ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں آخرت کی فلم چلا کے بتا دیا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. یہاں پہ آگے کچھ وہ چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی. ایک اور مثال آ رہی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا. اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرماتا ہے ایسے غلام کی جو کسی کے انڈر ہے، ایسا بندہ جو کہ مملوک ہے، کسی کا غلام ہے. لا یقدر علی شیء، اور وہ کسی بھی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، ٹوٹلی وہ ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مالک کے اوپر. اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا رہائش سب اس کے مالک کی ہے. ہر چیز ادھار کی وہ استعمال کر رہا ہے. ایک تو اس قسم کا غلام ہے، اور ایک ایسا آزاد شخص ہے. وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے اچھی خاصی روزی دی ہوئی ہے، نعمتیں دی ہوئی ہیں. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مثال بیان میں نے کی ہے نا، یہ بالکل واضح ہے کہ جس طرح ایک غلام جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، وہ غلام اور ایک ایسا شخص جسے اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں اور وہ دن رات خرچ کرتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. ایک تو بیچارہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور دوسرا جس کے پاس رزق کی فراوانی ہے وہ تو لگاتا ہے لوگوں کے اوپر. حالانکہ یہ مثال بھی اللہ کے لیے فٹ اینڈ کوئی نہیں بیٹھتی. حقیقت بات ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے، اس کی شفقت ہے کہ وہ اس قسم کی مثالوں سے ہمیں سمجھا رہا ہے. اس لیول پہ اتر کر بھی اگر کسی کو نہ سمجھ آئے تو اس کی بدبختی ہے، سیدھی سی بات ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی جس کو اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اور وہ تقسیم کر رہا ہے تو وہ مخلوق ہی ہے، ادھار کا رزق ہے اس کے پاس. اللہ نے اس کی مثال اپنی طرح بیان کی ہے، جس طرح میں ہوں سب کو رزق دیتا ہوں، اور مخلوق جو ہے وہ ساری میرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. حالانکہ یہ مثال بنتی کوئی نہیں تھی، لیکن اس سے نیچے اور کوئی مثال دی نہیں نہ جا سکتی. پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ بات سمجھانے کے لیے بعض اوقات قریب کوئی مثال دی جائے تو یہ جائز ہے، اس سے کوئی توہین مذہب کا ایلیمنٹ نہیں نکلتا. اس طرح کی باتوں کو پکڑ کر کسی کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا اور اپنے آپ کو دین کا چیمپئن بتانا، یہ بڑا ظلم ہے. دیکھ لیں قرآن میں کس قسم کی مثال ہے. انہوں نے تو قرآن پہ بھی فتوے لگا دینے تھے کہ یا اللہ جسے تو نے رزق دیا ہوا ہے اس کی مثال تو اپنی کسی بیان کر رہا ہے،
اور باقی مخلوق کی مثال تو غلام کی سی بیان کر رہا ہے، تو کدھر اور مخلوق کدھر؟ مخلوق کا رزق بھی تیرے ہی دیا ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کیسے سمجھایا جائے، چونکہ خدا اور اس کی مخلوق میں جو ایک ڈفرنس ہے اسے کوئی ختم کر ہی نہیں سکتا، کوئی اور مثال پیش ہی نہیں کی جا سکتی، تو مخلوق کی مخلوق کے ساتھ کوئی مثال پیش کی جا سکتی ہے اس بڑی مثال کو سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، وہ اس باریکی پر غور ہی نہیں کرتے، بلکہ باریکی کیا موٹی بات ہے جس کے اوپر غور نہیں کرتے، کہ جس طرح ایک مالدار شخص اور ایک غلام برابر نہیں ہو سکتے، اس طریقے سے ایک وہ ہستی جو اس کائنات کی مالک ہے وہ اپنی مخلوق کے برابر کیسے ہو سکتی ہے، خواہ وہ مخلوق کوئی جن ہو، فرشتہ ہو، پیغمبر ہو، کوئی بھی ہو، کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور مثال آ رہی ہے، دیکھیں یہ چوتھی مثال آنے جا رہی ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، اور اللہ تعالی بیان فرماتا ہے مثال دو ایسے مردوں کی کہ ان میں سے ایک ہے گونگا، لا يقدر على شيء، جو کسی چیز پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ کسی چیز کا وہ مالک ہے، اور بولنے کی صلاحیت بھی اس میں کوئی نہیں ہے، تو کسی کو نوازنا کیا ہے یا کسی سے مانگنا کیا ہے وہ اشارے کر سکتا ہے۔ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَى، اور وہ جو غلام ہے نا یہ گونگا، ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے اپنے مولا کے اوپر، یعنی اپنے آقا کے اوپر، اس مالک کے اوپر جس نے اسے اپنی غلامی میں رکھا ہوا ہے۔ اینما یوجہہ، وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اسے بھیجا جاتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، ظاہر ہے بول سکتا نہیں ہے، جو اسے سمجھ آتی ہے جا کے اگلے کو سمجھاتا ہے، آگے بھی جا کے کام خراب ہی کر کے آتا ہے۔ ہل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا ایسا شخص اور وہ شخص جو عدل کا حکم دیتا ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی دنیا میں کوئی حکمران ہے یا کوئی جج ہے یا کوئی بڑی پوسٹ پہ رہنے والا شخص ہے جو بول کے فیصلے کرتا ہے انصاف کے ساتھ، وہ بولنے والا شخص اور ایک گونگا شخص جو غلام ہے، اور غلام بھی ایسا کہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی صلاحیت یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی طرف سے جہاں بھی جاتا ہے تو کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا، کام بگاڑ کے ہی آتا ہے۔ اس قسم کا نکما غلام اور وہ حاکم یا وہ جج جس کا حکم چلتا ہے، جس کی سپیکنگ پاور ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہ انصاف دینے والا ہے بھی سیدھے راستے کے اوپر۔ تو جس طرح یہ برابر نہیں ہو سکتے نا، اس طریقے سے اللہ جو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور پوری کائنات پہ اس نے اس سسٹم کو نافذ کیا ہوا ہے، اور مخلوق جو اس کے مقابلے پر تو گونگی ہے، کوئی اختیار نہیں اس کے پاس، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 4 مثالیں بیان فرمائی ہیں، میجورٹی مفسرین نے اسے اسی طریقے سے بیان کیا ہے جس طرح میں بیان کر رہا ہوں، لیکن بعض نے کہا کہ یہ دونوں طرف مثال جا سکتی ہے، کہ مخلوق میں بھی اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے باغی، ان کی مثال اس طریقے سے بیان کی گئی ہے، لیکن یہ دھکے سے ہی مثال وہ ثابت کر رہے ہیں، یہ بنتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اسے بیان کیا ہے وہ تو اسی طریقے سے بیان کیا ہے کہ خالق اور مخلوق میں ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے، کیونکہ اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ توحید سمجھا رہا ہے۔ تو یہ مثالیں بڑی ایکسٹرا آرڈنری مثالیں ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی خبریں، یعنی وہ اسی کے پاس ہے، اللہ سے وہ چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ غیب ہمارے ریفرنس سے ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، اللہ کے لیے کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں، اللہ کے لیے ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے۔ ہم جو رسول اللہ کے لیے بھی علم غیب مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کی روح سے، کہ جو اللہ تعالیٰ انہیں غیبی خبریں دیتا تھا، اس کے اوپر ہم
علم الغیب کا ورڈ اس لیے بول رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ریفرنس سے وہ غیب کی چیزیں. یہ بعض وہابی حضرات جو ہے وہ خام خواہ ایک غلوف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب نبی کو اللہ نے خبر دے دی تو غیب تو رہا ہی نہیں. بھئی غیب پھر بھی رہے گا، ہمارے ریفرنس سے وہ غیب ہی ہے. اگر آپ کی یہ ڈاکٹرن مان لی جائے پھر تو اللہ کے پاس بھی علم غیب کوئی نہیں ہے. اللہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ تو وہ ہمارے ریفرنس سے بات کرتا ہے. اللہ کے لیے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے جب نبیوں کو اللہ تعالیٰ غیب پر اطلاع دیتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اسے علم غیب ہی بولا جائے گا ہمارے ریفرنس سے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں دکھائی، پیغمبروں کو دکھائی ہے. ہمیں عذاب قبر نہیں دکھایا، پیغمبروں کو دکھایا ہے. ہمیں دوزخ نہیں دکھائی، پیغمبروں کو دکھایا ہے. فرشتے، باقی ساری جو غیب کی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں کوئی بھی کمزوری نہ رہے، وہ حق الیقین پر پہنچ جائیں، پھر پورے پیشن کے ساتھ وہ توحید کی دعوت باقی مخلوق تک پہنچائیں اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے. وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. اور قیامت کا معاملہ تو نہیں ہے مگر ایک لمحے کی دوری پر یا اس سے بھی قریب. اور وہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس طرح آنکھ کا پلک جھپکنا ہے نا، جو ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں ہو رہا ہے، اس سے بھی قریب ہے قیامت کا آنا. یعنی اچانک اس طریقے سے قیامت آ جائے گی. یا اس سے یوں سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آنے واحد میں ہے. دیکھیں اس کو دنیا میں آپ نے مثال سے سمجھنا ہے نا، تو یوں سمجھیں جو شخص ہوائی جہاز کے اوپر سفر کر رہا ہے 10,000 فٹ کی بلندی پر، تو وہ آنے والے 2-3 شہر بھی اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن وہی جہاز اگر نیچے لینڈ کرے تو آپ چند سو فٹ تک ہی سامنے دیکھ سکتے ہیں. اور وہی جہاز جب بلندی پر ہوتا ہے اسی جگہ پر 3-4 شہر اس کو سامنے نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے ایک لمحے کی دوری پہ ہیں سارے. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مخلوق کو پیدا فرمانے سے لے کر جنتیوں کے جنت میں پہنچنے تک، جہنمیوں کے جہنم یعنی دوزخ میں پہنچنے تک کے سارے معاملات کو آنے واحد میں دیکھ رہا ہے. اس لیے تو وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے کہ گویا قیامت قائم ہو چکی، گویا لوگ جنت میں جا چکے، گویا کہ لوگ جہنم میں چلے گئے، کیونکہ اللہ کے لیے تو یہ آنے واحد ہے. اللہ تعالیٰ تو وہ آنے والے وقت کو بھی اسی طریقے سے دیکھ رہا ہے جس طرح آج کے وقت کو اور گزرے ہوئے وقت کو. لہٰذا جب وہ بیان کر رہا ہے تو اس کے سامنے یہ بھی ہے کہ وہ قیامت قائم ہوئی. یہ جو شخص ادھر بیٹھا ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے کہ اس کے نامہ مال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہوگا یا بائیں ہاتھ میں، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. یہاں پہ بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کا منظر بھی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا، پھر اپنے سارے معاملات کو چلائے گا، پھر مر جائے گا، پھر ہزاروں سال گزریں گے، پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، پھر اس کا فیصلہ ہوگا. تو نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا. اللہ کے لیے تو بالکل سامنے. اور پھر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں پہلے لکھ لی ہوئی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے پہلے ہی اپنے علم سے لکھ لی. اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ نے کہا یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین. ان اللہ علی کل شیء قدیر. دیکھیں یہ کنکلوڈ ہو رہی ہے بات اسی کے ساتھ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے کہ اس کے لیے تو یہ آنے واحد میں سب کچھ ہونے والا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اور وہی اللہ ہے جو تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالتا ہے. لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہوتے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل ناواقف ہوتا ہے.
وہ جو کچھ جان بھی رہا ہوتا ہے نا، یعنی دودھ پینا یا کوئی اور چیز پینا یا تھوڑا بڑا ہو کر کھانے والا معاملہ حلق سے نیچے کرنا، تو وہ اپنی اس نیچر اور جبلت کی وجہ سے ہے جو پیدا ہوتے ہی انسان کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، انسان کا بچہ تو سب سے کمزور ہے، یہ تو ماں باپ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کئی سال تک. جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی دانا چگنے شروع کر دیتے ہیں، خود پانی پیتے ہیں، انہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ان کی انسٹنکٹ کے طور پر، جبلت کے طور پر سکھا دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تمہیں ہم پیدا کرتے ہیں تمہارے ماں کے پیٹ سے، تو اس وقت تم کوئی چیز نہیں جانتے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی نے تمہارے لیے بنا دیے کان، آنکھیں اور دل یا دماغ یا عقل، کوئی بھی ترجمہ کر لیں، سب کچھ درست ہے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر مانو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. بس یہی نعمتیں ہیں جی جن کی وجہ سے قیامت کے دن ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. یہی 3 نعمتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس میں، جو 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تو اس کے بارے میں علم نہ حاصل کر لے. بے شک کان، آنکھ اور عقل، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ یہ نعمتیں دے کر تمہیں ہم نے جواب دہ ٹھہرا لیا ہے قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے پرندے نہیں دیکھے کہ جو آسمان کی فضا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس فضا کو اس اعتبار سے مسخر کر دیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں. یہ قدرت انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، لیکن پرندوں کے اندر یہ طاقت رکھی ہے کہ ہوا کے اندر وہ اڑتے ہیں. اس سے پرندوں کا انسانوں سے افضل ہو جانا ثابت نہیں ہوتا. یہ اکثر لوگ اپنے بزرگ بابوں کی جھوٹی کرامتوں کو ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر پرندہ اڑ سکتا ہے تو بابے کیوں نہیں اڑ سکتے. بھائی پرندے کو اڑنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، انسانوں کو نہیں دی ہوئی، اور نہ یہ انسانوں کا کوئی عیب ہے. انسان کو اللہ نے عقل کی صورت میں وہ دولت دی ہے جو اور کسی جاندار کو نہیں دی ہے. باقی جاندار عقل کی وجہ سے معاملات نہیں لے کے چل رہے ہوتے، انسٹنکٹ کی وجہ سے. ان میں عقل ہو تو قربانی والے دن جب ایک گائے کی قربانی ہو رہی ہو تو باقی ساری گائے اور اونٹ جو ہے وہاں سے بھاگ جائیں، لیکن ان کا دماغ نہیں کام کرتا، وہ اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے. انسان تو چیزوں کو دیکھ کے اس سے مستقبل بھی رزلٹ نکال کے معاملات سیٹل کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے سائنس نے اتنی ترقی کی ہے. تجربہ آیا، اس سے سیکھا، مزید بہتری کی، پھر نیکسٹ ایکسپیریمنٹ ہوا جب کبھی زندگی میں، اس سے مزید سیکھا، اور یوں کرتے کرتے آج انسان کہاں پہ پہنچ گیا. لیکن جو پرندے ہیں ان کی انسٹنکٹ میں اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اڑ سکتے ہیں. ما یمسکہن الا اللہ، انہیں کوئی نہیں روک سکتا آسمان میں سوائے اللہ کے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں. ان کے لیے تو واقعی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی ہیں. ابھی تو آپ ان پرندوں کو دیکھیں جو مائگریٹ کر کے 8-8, 10-10 ہزار کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں. سائبیریا میں، رشیا میں جب برف باری ہوتی ہے نا، تو یہ جو ہمارے یہاں پنجاب میں بھی ایک پرندہ آتا ہے سرخاب،
کتنا خوبصورت پرندہ ہے، اس کے پر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے وہ ان علاقوں میں آتے ہیں. یہاں پہ اتنی ٹھنڈ نہیں ہوتی، نہ اتنا موسم سخت ہے، اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور اسی سفر کے دوران وہ ہوا میں نیند بھی پوری کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اڑتے رہتے ہیں، اور کوئی ریفیولنگ والا معاملہ بھی نہیں ہے. ہمارے جہازوں کو تو بار بار فیول کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ نرم و نازک قسم کے پر اتنے ملائم، ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھ دی ہے. پھر ان کے دماغ میں جو ڈائریکشن فٹ کی ہے، کمپاس فٹ کر دی ہے کہ انہیں پتہ ہے ہم نے کن راستوں میں جانا ہے. ابھی تو سائنس کی برکت سے وہ کچھ پتہ چل رہا ہے جو ہمارے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، کہ وہ ہواؤں میں ان ویوز کو، سٹرنگز کو جانتے ہیں جن میں ان کو کم سے کم فورس لگانی پڑتی ہے اڑنے کے لیے. ہوا کو یوز کرنا وہ جانتے ہیں. پھر جس طریقے سے وہ گروپ کی شکل میں اڑتے ہیں، وہ بھی ایک یونیک طریقہ ہے کہ آگے جو پرندہ ہے وہ جو فورس لگا رہا ہے، اس کی وجہ سے جو پچھلے پرندے ہیں ان کو کم فورس لگانی پڑتی ہے. تھوڑی دیر بعد پھر پیچھے سے ایک پرندہ جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے، اور یوں وہ آلٹرنیٹیولی زور لگاتے رہتے ہیں. کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دیا ہے. پھر اتنی بلندی سے نیچے دیکھنا، کتنے خطرات سے گزرتے ہوئے الٹیمیٹلی یہاں پہنچتے ہیں. صرف اڑنا نہیں، بلکہ اس کے ساتھ جتنی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ اتنے فیکٹرز ہیں کہ وہ ایک انسان تو رکھ ہی نہیں سکتا. انسان تو ان چیزوں کو دیکھ کے لرن کرتا ہے، اور دیکھیں وہ لرننگ کرنے میں بھی ہمیں ہزاروں سال لگے ہیں. یار ایویشن کی ہسٹری کو بمشکل 100 سال ہوئے ہیں. یہ کچھ عرصہ پہلے سینچری منائی گئی ہے اس کی ڈسکوری چینل کے اوپر، ایویشن کی ہسٹری کی. 1910-12 کے اندر پہلی دفعہ انسان نے اڑنے کی صلاحیت حاصل کی ہے. وہ پھر ایک شر میں سے خیر نکلا. جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو اس دوران پھر چونکہ ایویشن کو ایک اہمیت حاصل ہوگی، پھر اس میں سارے ملکوں نے اپنے ریسورسز لگائے، اور پھر جہازوں کے ڈیزائن اس قدر امپروو ہوئے، ورنہ تو شاید 100 سال میں جہاز اتنے نہ بنائے جاتے. ورلڈ وار 2 میں ہر 5 منٹ میں امریکہ ایک جہاز بنا رہا تھا، اور اس جنگ کے دوران 4.25 لاکھ جہاز بنائے ہیں امریکہ نے. جناب یہ میں 80 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تسی کہہ رہے ہو اسے یوروشلم فتح کرنا ہے. آپ ایک جہاز بھی نہیں بنا سکتے، اس کا ٹائر نہیں بنا سکتے. وہ ورلڈ وار 2 میں 4.25 لاکھ جہاز صرف امریکہ نے بنائے تھے ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے. ہر 5 منٹ میں ایک جہاز بنا رہے تھے، اور لاکھوں لوگ انہوں نے فیکٹریوں میں لگائے ہوئے تھے. تب جا کے انہوں نے وہ جنگ جیتی ہے. پھر رائٹ پہنچتا ہے کہ ویٹو کریں، جس کو چاہیں ویٹو کر دیں. انہوں نے یہ محنت کے ذریعے مقام حاصل کیا. ہم شعر و شاعری کرتے رہ گئے ہیں، قنوت نازلہ ہی پڑھتے رہ گئے ہیں، پریکٹیکلی کوئی کام نہیں کیا ہم نے. یہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، لیکن پریکٹیکل کام بھی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. آج تک ان جہازوں کے ڈیزائن کو امپروو کیا جا رہا ہے. مسئلہ یہی تھا کہ انسان پہلے یہ سمجھتا تھا کہ جس طرح پرندے اڑتے ہیں نا، اس طرح ہم بھی اڑ سکتے ہیں. اگر ہم نے کوئی ڈیوائس بنانی ہے، کوئی مشینری بنانی ہے، تو وہ اس طرح ہو کہ وہ ایسے ایسے کرے اور تھوڑی دیر اڑے. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ اتنے تو ہمارے اعضاء مضبوط ہی نہیں ہیں، اور نہ ان پروں کا وزن اتنا ہلکا ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے آپ انجن فٹ کریں اور وہ یوں کریں اڑ سکیں. وہ تو اپنا وزن بھی نہیں اٹھا سکیں گے. یہ تو جب فزکس کے قوانین کے اوپر ایمفسائز کیا اس وقت کے سائنٹسٹ نے، سائنس کی فیلڈ کے بزرگان دین نے، تو انہیں پتا چلا کہ بھائی یہ تو کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں پر ہلائیں، یہ تو پر ہی ٹوٹ جائیں گے. یہ قدرت کے بنائے ہوئے پر ہیں کہ جو پھڑ پھڑاتے بھی ہیں اور وہ سارے کام کرتے ہیں. پھر ان کا یہ ہمیں پر سیدھے ہی رکھنے پڑیں گے، یوں کیا تو یہ تو ٹوٹ جائیں گے یہاں سے.
پر سیدھے ہوں اور ان کے نیچے ہم انجن لگائیں اتنی فورس والا کہ وہ گلائڈ کرنا شروع کرتا ہے. جیسے ہی یہ آئیڈیا آیا تو پھر جہاز بن گیا. اور اس آئیڈیا کو آنے میں ہزاروں سال انسانی تاریخ کو لگے ہیں. اس طرح دماغ ہی نہیں کسی کا جاتا تھا کہ یار اس طرح سوچا جائے. لوگ ہمیشہ پرندوں سے کاپی کرتے تھے. پرندوں کا اڑنا اور ہمارے اڑنے میں یہ والا فرق ہے. لیکن باقی جو پروں کا ڈیزائن ہے وہ آج بھی پرندوں سے کاپی ہوتا ہے. آج سے آلموسٹ بمشکل یہ 15 سال پہلے کی بات ہے کہ سارے جہازوں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. پرانے جتنے جہاز ہیں نا پاکستان کے تو آج بھی وہی والے جہاز اڑ رہے ہیں, ان کے پر سیدھے اینڈ سے. لیکن آپ ایمریٹس کے جہاز دیکھیں, آپ یو کے والوں کے جہاز دیکھیں, امریکن کے جہاز دیکھیں, سعودی ایئر لائن کے جہاز دیکھیں, ان کے پاس نئے والے ماڈل ہیں. اور یہ ماڈل امپروو ہوئے آلموسٹ 15-20 سال ہوئے. مجھے یاد ہے 20 سال بھی نہیں ہوئے, 15 سال, کہ جب یہ ماڈل امپروو ہوا تھا نا تو باقاعدہ ہمارے تمام پاکستان کے ٹی وی چینلز کے اوپر بھی خبر آئی تھی کہ اب سے سارے جہازوں کے ڈیزائن امپروو ہو رہے ہیں. اور وہ امپروو انہوں نے کیا, عقاب کو دیکھ کے, چیل کو دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ان کے پر اینڈ سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پر بالکل اینڈ پہ جا کے نا تھوڑا سا ایسے اٹھا ہوتا ہے. یہ آپ غور کریں, ایسے نہیں ہوتے, بالکل اینڈ سے اٹھے ہوتے ہیں. اس طرف بھی دھیان نہیں گیا, اتنے عرصے سے جہاز بن رہے تھے. پچھلی پوری صدی میں اتنے جہاز بنے, جمبو جیٹ بن گیا, بوئنگ 747 بن گیا, ایئر بس سامنے آ گئی. اب ان کو جا کے پتا چلا کہ یار یہ جو تھوڑا سا ایسے پر اگر ہم اٹھا دیں, اس کی جو ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا اینگل اوپر کی طرف دے دیں ایج پہ, تو اس کی وجہ سے آپ آلموسٹ 10 سے 15% فیول بچا سکتے ہیں. کیونکہ اس کے ایج کے اوپر ایک ورٹیکس بنتا تھا ایئر کا جو ڈریگ پروڈیوس کرتا تھا, اس کی وجہ سے جہاز کی سپیڈ کم ہوتی تھی, انرجی جہاز کی ضائع ہوتی تھی. اس کو جیسے ہی اٹھایا انہوں نے وہ ورٹیکس ختم ہو گیا, اب وہ انرجی ضائع نہیں ہوتی ہے. اور پھر باقی ملکوں نے تو ظاہر پیسے لگا کے سارے جہازوں کے پر چینج کروائے ہیں, کیونکہ وہ تو چند ایک فلائٹس میں ہی آپ کا سارا خرچہ پورا ہو جائے گا جس کے آپ وہ چینج کروائیں گے, اس کے بعد فار ایور ہے. اب جتنے نئے جہاز آ رہے ہیں آپ دیکھیں, پاکستان نے بھی جو نئے خریدے ہیں نا ان میں چند ایک ہیں جن میں یہ ہے, باقی سارے پرانے ہی چل رہے ہیں, اس لیے آپ کو پاکستانی جہازوں میں نہیں نظر آئے گا. آج آپ جا کے ذرا ایمریٹس کے جہاز دیکھیں, سب سے زیادہ ان کے پاس ایئر بس A380 ہیں, وہ ڈبل ڈیکر جو بنایا ہے بوئنگ 747 کے مقابلے پر ایئر بس والوں نے, مکمل ہی ڈبل ڈیکر ہے. بوئنگ 747 تو صرف آگے سے ڈبل منزل تھا, پیچھے سے سنگل تھا, یہ مکمل ہی ڈبل منزل والا ہے. تقریباً یہ 600 کے قریب مسافر, 550 کے قریب اٹھا سکتا ہے. اس کے آپ پر دیکھیں وہ اینڈ سے اٹھے ہوئے, تو وہ کانٹینیوس لرننگ انہی پرندوں کو دیکھ کے ابھی بھی جاری ہے. یہ مسلسل عمل جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پرندوں کو ہم نے تھاما ہوا ہے. اللہ نے کیوں تھاما ہوا ہے بھائی؟ اس ہوا کے اندر قوت اچھال, بوئنسی کی فورس اللہ نے رکھی ہے. اگر قوت اچھال نہ ہو تو کوئی جہاز اڑ ہی نہیں سکتا. اگر قوت اچھال سمندر کے یا دریا کے پانی میں نہ ہو, کوئی بحری جہاز, کوئی کشتی تیر ہی نہیں سکتی. تو جب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے نا تو بالکل درست کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر کمپیٹنسی, صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. یہ فزیکل ورلڈ میں جتنی چیزیں ہیں, ان فزیکل فینومینا آف نیچر کو کانٹینیوس رکھا ہے, یہ اللہ نے رکھا ہے. اگر یہ ہو کہ آپ 50 دفعہ پیٹرول کو آگ دکھائیں, 40 دفعہ تو وہ آگ لے لے اور 10 دفعہ نہ لے, تو میرے بھائی آپ کا تو یہ موٹر بائک کا انجن بھی نہیں چل سکتا, یہ مسنگ ہی کرتا رہے گا. لیکن یہ اتنے محکم قوانین ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان محکم قوانین کی برکت سے انسان کو یہ ترقی کروا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کہ انسان ان چیزوں کو یوز کر کے اپنے لیے نفع مند چیزیں بنا رہے ہیں. تو ان میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں, جو ایمان لانا چاہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جو ہواؤں میں اڑ رہی ہے. صرف پرندوں کے اوپر, ان کے مائگریشنز کے اوپر, جتنی بھی اڑنے والی چیزیں ہیں, چاہے وہ تتلیاں ہوں یا باقی پرندے ہوں, ان کے اوپر اگر ویڈیوز دیکھیں تو میرے بھائی آپ کو کئی سال چاہیے صرف ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے.
پھر جو ان کو گھونسلے بنانے کا اللہ نے ہنر سکھا دیا ہے، پھر جو اپنی ریپروڈکشن وہ کرتے ہیں، انڈے دیتے ہیں اور ان سے بچے، اور پھر یوں ان کا سلسلہ آگے چلتا ہے. اور مچھلیوں میں آ جائیں انسان دنگ رہ جاتا ہے. مچھلیاں اپنی زندگی میں ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر سمندر میں سفر کرتی ہیں، لاکھوں کلومیٹر. اور بعض مچھلیاں پھر ایسی ہیں کہ وہ سارا سمندر گھوم کے اینڈ پہ وہ ان ندی نالوں میں واپس جاتی ہیں جہاں وہ پیدا ہوئی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. پہاڑوں کے اوپر گلیشیئر سے جب برف پگھلتی ہے، وہاں جو چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے اوپر تالاب ہیں، ان میں جو مچھلیاں پیدا ہوئی ہیں نا، وہ ندی نالوں سے دریاؤں سے سمندروں میں پہنچتی ہیں. پھر وہ سمندروں میں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے واپس وہ سٹریم کے اگینسٹ سفر کرتی ہیں، دریاؤں کو چیرتی ہوئی، کتنا فورس. اور پھر وہ ان ندی نالوں سے پہاڑوں پر بھی چڑھتی ہیں جناب، چھلانگے مار کے. اتنے اونچے اونچے پہاڑوں میں چھلانگے مارتے 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 اس پہاڑ کی ٹپ کے اوپر پہنچ جاتی ہیں. وہاں جا کے وہ انڈے دیتی ہیں، ساتھ ہی مر جاتی ہیں. اور پھر نئے بچے اس میں سے پیدا ہوتے ہیں. ان کی مائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو اللہ نے سکھایا ہے. وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور ڈاؤن سٹریم آتے ہیں، آتے آتے دریاؤں میں، پھر سمندر تک پہنچتے ہیں، وہاں اپنی زندگی گزارتے ہیں، لاکھوں کلومیٹر سفر طے کر کے ان کو پھر سگنل آتا ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں ان کے دماغ کے اندر ایسی کمپاس فٹ ہے کہ انہیں پتہ ہے وہ ایگزیکٹلی اسی جگہ پہ جاتی ہیں جہاں سے وہ پیدا ہو کے آئی تھی. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گی. اللہ نے کیسا دماغ میں فٹ کیا ہوا ہے. لیکن جب سے ہم نے یہ ڈیم بنائے ہیں نا، تو اس قسم کی جو مچھلیاں تھیں وہ بیچاریاں واپس جا نہیں سکتی. ظاہر وہ ڈیم تو نہیں کراس کر سکتی. اس لیے امریکہ میں، یورپ میں کچھ عرصے بعد ڈیموں کو توڑ کے دوبارہ سے ان راستوں پر دریاؤں کو بحال کر دیا جاتا ہے. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ صرف یورپ میں کوئی 1.25 سے 1.5 لاکھ ڈیم موجود ہیں جن کو انہوں نے پورا پلان کیا ہوا ہے. پچھلے چند سالوں میں انہوں نے 10 سے 20 ہزار ڈیم توڑ دیے اور دوبارہ سے ایکو سسٹم بحال کیا. وہی مچھلیاں اب دوبارہ سے سمندروں سے انہی راستوں سے اوپر آ رہی ہیں، اور ان کی وجہ سے باقی جو لوگوں کا رزق وابستہ تھا، ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا تھا، سب کچھ نارملائز ہونا شروع ہو گیا. ہم فائدہ تو ضرور اٹھاتے ہیں ڈیمز کا، لیکن اس کے ساتھ کچھ نقصانات ایکو سسٹم کے جڑے ہوتے ہیں جو اس وقت تو لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، لیکن اب آ رہے ہیں. اب اسی لیے لوگ آہستہ آہستہ گرین انرجی کی طرف جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ڈیم بھی چھوڑ دو، اگرچہ یہ بھی گرین انرجی ہے لیکن ان سے بھی جان چھڑاؤ، سولر کے اوپر شفٹ ہو جاؤ اور دنیا کو مکمل طور پر اس پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ نہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو، نہ آپ فاسل فیولز کو جلائیں کہ جن کی وجہ سے کاربن پھیلے اور یہ باقی سارا ماحول میں ڈسٹربنس آئے جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو خرابیاں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اس طرف انسان جا رہے ہیں. اپنی گفتگو کو اسی پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ بقیہ کی آیات اگلی دفعہ کور کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.